مسیح کے کفارے کو سمجھنے کے لیے پہلے گناہ کی نوعیت سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ جب تک یہی معلوم نہ ہو کہ گناہ کیا ہے، اس کی معافی کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے۔ اسی لیے کتاب مقدس یعنی بائبل کے شروع میں پہلے انسانی گناہ کا تذکرہ ہے۔ ان ابتدائی ابواب میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح خدا تعالی نے زمین و آسمان کو خلق کیا اور آخر میں اشرف المخلوقات انسان کو پیدا کیا۔ حضرت آدم و حوا کو اس بات کی اجازت دی گئی کہ وہ باغ عدن کے ہر درخت سے کھا سکتے ہیں، لیکن ایک درخت کا پھل کھانے سے انہیں منع کر دیا گیا۔ جب شیطان کو معلوم ہوا کہ آدم و حوا کو کیا احکامات دیے گئے ہیں، تو اس نے انہیں بہکانے اور راہ راست سے ہٹانے کی اسکیم تیار کی۔ جبکہ خدا تعالی نے کہا تھا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ شیطان نے اس کے برعکس ان سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ دوسرے الفاظ میں شیطان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ خدا تم سے آزادی چھین لینا چاہتا ہے، وہ تمہیں اپنے غلام بنا کر رکھنا چاہتا ہے۔ تمہاری کامیابی کا راز اسی میں مضمر ہے کہ تم مجھ سے بغاوت کر دو اور اس درخت کے پھل میں سے کھا لو۔ حضرت حوا اس شیطانی فلسفے کی شکار ہو گئی، اور بعد میں حضرت آدم نے بھی حضرت حوا کی طرح خدا کے حکم کی خلاف ورزی کی اور اس درخت کے پھل میں سے کھا لیا۔ اسے کھاتے ہی ان دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور انہیں اپنے ننگے پن کا احساس ہونے لگا۔ اس واقعے کے بیان کے ذریعے بائبل شریف نے گناہ کی ماہیت پر روشنی ڈالی ہے کہ گناہ دراصل خدا سے بغاوت کا نام ہے۔ یہ اس قلبی حالت کا نام ہے جب انسان اپنے آپ کو خدا کی عائد کردہ پابندیوں سے آزاد سمجھنے لگتا ہے، جب انسان خدا کو اس کے تخت عدالت سے ہٹا کر خود اس کی جگہ بیٹھ جانا چاہتا ہے۔ گناہ خدا کی حکم عدولی ہے، اس کے احکامات کی خلاف ورزی ہے۔ گناہ وہ عظیم بغاوت ہے جس کے تحت انسان اپنے آپ کو خدا بنانے کے خواب دیکھنے لگتا ہے، لیکن ان سب کا حاصل ننگا پن ہے۔ اس خواب کی تعبیر بہت ہی بھیانک ہے۔ جس طرح آدم و حوا باغ عدن سے نکال دیے گئے، اسی طرح اس خواب کی تعبیر خدا کے حضور سے اخراج ہے۔ یہ جیتے جی جہنم کا سفر ہے۔ جب ہمارے جد امجد، ہمارے بزرگ باپ آدم نے بہترین حالات میں بدترین فیصلہ کیا، تو ہم سے جو اتنے اچھے حالات میں نہیں رہ رہے، کس طرح کسی بہتر فیصلے کی توقع کی جا سکتی ہے؟ بیٹے اپنے باپ کی ذات کا عکس ہوتے ہیں، جیسا باپ ویسے بیٹے۔ جس طرح ہمارے باپ نے
انتہائی نازک موڑ پر غلط فیصلہ کر لیا، اسی طرح ہم اپنی زندگی میں غلط فیصلے کرتے رہتے ہیں۔ جس طرح ہمارے باپ نے خدا کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، اسی طرح ہماری زندگیاں مجسم بغاوت ہیں۔ ہمارے جرم بغاوت کی ایک ہی سزا ہو سکتی ہے، اور وہ ہے موت، اور صرف موت۔ اس سے کم سزا ہمارے لیے تجویز ہی نہیں کی جا سکتی۔ آئیے حقیقت کے آئینے میں ذرا ہم اپنی ذات کا عکس دیکھیں۔ پیدائش سے لے کر موت تک ہماری زندگی بغاوت کی ایک مسلسل کہانی ہے۔ بچپن میں ماں باپ کی نافرمانی، زمانہ طالب علمی میں اساتذہ کی حکم عدولی، جوانی میں قانون سے انحراف۔ آخر یہ سب کچھ کیا ہے؟ کیا اس بات کا بیان ثبوت نہیں کہ گناہ ہماری گھٹی میں پڑا ہے، ہماری جبلت ہے، ہماری فطرت ثانیہ ہے، یہ ہمارے باپ کی میراث ہے جس سے ہم کسی قیمت پر الگ نہیں ہونا چاہتے۔ گناہ ہمارے جد امجد کا ورثہ ہے۔ ہم گناہ میں پیدا ہوتے ہیں اور گناہ میں مر جاتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کے چہرے پر بڑے بڑے حروف میں لکھا ہے، گناہ گار انسان۔ گناہ کا اصول کس طرح ہماری زندگی میں جاری و ساری ہے، اس کا اندازہ ذرا اس بات سے لگائیے کہ ہمارے لیے کوئی نیکی کا کام انجام دینا جوئے شیر لانے سے کم نہیں، بڑی جان جوکھوں کا کام ہے، پہاڑ کی چڑھائی کی طرح دشوار ترین۔ لیکن برائی کرنے کے لیے ہمیں کوئی محنت نہیں کرنا پڑتی، یہ پہاڑ کی اترائی کی طرح بہت ہی آسان کام ہے۔ جب پہلے انسان کے پہلے گناہ نے اس پر موت کی مہر ثبت کر دی تو خدا نے اسی مصیبت سے چھٹکارے کا راستہ بھی فراہم کر دیا۔ یہ راستہ یسوع مسیح ہے۔ بنی نوع انسان سے اس کی مختلف پیدائش اس کی منفرد ذات کی آئینہ دار ہے۔ وہ جو ہم جیسا ہوتے ہوئے بھی ہم سے مختلف تھا، ہمیں بچانے کے لیے آیا۔ آدم اول کی راہ موت کی راہ ہے، آدم ثانی یعنی مسیح کا راستہ زندگی کا راستہ ہے۔ پہلے انسان نے خدا کی حکم عدولی کر کے موت کمائی اور اپنے بچوں کے لیے موت کا ورثہ چھوڑ گیا۔ مسیح نے خدا کی فرمان برداری کر کے موت کی فتح کو شکست میں بدل دیا اور اپنے ماننے والوں کے لیے زندگی فراہم کی۔ اگر آپ کو اس بات کا احساس ہے کہ آپ گناہگار ہیں، اگر آپ کو اپنی زندگی میں خدا کے خلاف بغاوت کے آثار دکھائی دیتے ہیں، اگر آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ آپ کی زندگی خدا کی حکم عدولی میں گزر رہی ہے، اگر آپ کا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی موت کے سائے میں گزار رہے ہیں، تو آپ بھی اس راستے کو، اس صراط مستقیم کو قبول کر لیں۔ آپ کو اپنے گناہوں سے نجات ملے گی، سکون قلب میسر ہوگا۔ آئیے فیصلہ کیجئے اور اس کفارے کو قبول فرمائیے۔ خدا آپ کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔